He took the water in his left and said, everyone's thirsty, to the camp I'll head. Everyone's thirsty, to the camp I'll head. Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas. But his left hand also got cut, and the tyrants in his path wanted to intercept. They hit the water with an arrow. That's when he felt pain and sorrow. What added to the pain is the arrow of the eye. What added to the pain is the arrow of the eye. Everyone's thirsty, he started to cry. Everyone's thirsty, he started to cry. Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas. When Abbas got hit with an iron pillar, Ya Hussein, he cried, come to me, my brother. When Hussein saw the banner falling down, brother, my back's broken, you are the crown. The children are waiting for you to come back. The children are waiting for you to come back. Everyone's thirsty, and I have a broken back. Everyone's thirsty, and I have a broken back. Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas. Salawat ala Muhammad. درود بھیجو محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سے درود بھیجو محمد و آل محمد. اے ماہ محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے. اے ماہ محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے. آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر زہرا کا چمن ویراں ہے. اے ماہ محرم تو ہی بتا. دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور مگر. دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور مگر.
جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، گردن پہ خنجر رواں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ کہتی تھی سکینہ عابد سے اس قید میں مر جاؤں گی، کہتی تھی سکینہ عابد سے اس قید میں مر جاؤں گی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی مجھے، چھوڑو نہ اکیلا بھائی مجھے، تاریخ بہت زندہ ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ اے کوفیوں میں ہوں بنت علی اور وارث چادر زہرا کی، اے کوفیوں میں ہوں بنت علی اور وارث چادر زہرا کی، دیکھو نہ تماشا شرم کرو، دیکھو نہ تماشا شرم کرو، اب زینب سر عریاں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ تنویر اٹھا کے ہاتھوں پہ سید نے سوال آب کیا، تنویر اٹھا کے ہاتھوں پہ سید نے سوال آب کیا، تم بھی تو مسلمان رحم کرو، تم بھی تو مسلمان رحم کرو، اصغر کی خشک زبان ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔
नारे रिसालत नारे हैदरी कहते थे साहे होदा आई मेरे प्यारे हबीब साथ होदा मेरे ऐ मेरे प्यारे हबीब हाय ये तेरी वफा भूलेगा क्यों कर भला मुझ पे है एहसान तेरा ऐ मेरे प्यारे हबीब साथ हमेशा रहे साथ न लेते गए आशी के सबीर जा तेरा नेगे हवा खुदा सलवात أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات عليك With the blessings of the Azab Sayyid al-Shuhada, we take this opportunity to discuss the issue of why we take pride in following the path of Ahlul Bayt. Because in the world of Islam, whether we accept it or not, the reality is that there are two major paths reaching to the Prophet. One is the Maktab and the school of the Sahaba, and the other is the school of the Ahlul Bayt. We looked at the methodology of studying the Quran in a very limited form in one or two examples of how the two perspectives are different when it comes to the understanding of ayat mutashabihat about Allah subhanahu wa ta'ala. We looked at even the phenomenon of revelation, how the Shi'i school explains it differently when it comes to the beginning of the revelation, and the Maktab al-Sahaba has a different way of explaining it. Last night we looked at the concept of justice in theological sense as well as when it comes to the issue of society, especially in relation to how we interact, cooperate or work with the governments of our time. And we saw the emphasis that the Shia madhab puts on the concept of justice and adl. Just to emphasize the point that those who have written the history of Muslim theology, when they divide different ideas in different categories and groups, they actually have come up with a very interesting way of saying التوحيد والعدل علويان والتشبيه والجبر أمويان. The concept of Tawheed and Adl is describing as Alawiyan. These are Alawi concepts. Whereas the concept of Tashbih, believing in Allah to have, body like a human being, and the concept of Jabr and the will of God, and even in what we do ourselves, basically this is attributed to Banu Umayyah. I mentioned that I would like to continue the theme about justice, and tonight inshallah we'll continue that more in the context of the society as far as the relationship of Muslims with one another is concerned. How does Islam look at the concept of equality of believers in the eyes of Allah and the Prophet? When we look at Islam as brought by our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, we know that Islam is not just a private personal religion, that a person can just sit in a room
and do the worship, and that's the end of the story. Islam is actually religion of a society. It is a religion of a community. Anyone who says the kalima, that person, whether they realize or not, or whether they understand this phenomenon or not, they become member of the global ummah of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Hujurat, He says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. The believers are brethren and one another. And so this concept we see very clearly, about this phenomenon that when people join into the fold of Islam, they are all equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, irrespective of their geographical origin, or their color, or their tribal background, or their language. Nothing matters at all as far as Islam is concerned. Everybody is equal. One of the reasons why the Quraysh in Mecca opposed the Prophet of Islam was this concept of equality among believers that he was promoting. They were used to a society where those who were rich and affluent, those who were masters, would not be comfortable in sitting down with the slaves and the poor and those whom they considered to be of the lower class in the society. And they saw the Prophet, mingling and meeting with everyone. Master, slave, rich and poor, those who are considered to be prominent members of the society, as well as those who are considered to be just, simple people in the society. And they actually came to him once. The leaders of Quraysh came to him that, we might consider, look at their arrogance, we might consider to accept your message if you get rid of these people of the low class from your company. And of course Rasulullah refused. And to reinforce that concept, Allah subhanahu wa ta'ala revealed in ayat addressing the Prophet himself that you are not allowed to do that. And so we see that one of the reasons why the Quraysh opposed the Prophet was this whole issue of the equality of believers in the eyes of the Prophet of Islam. When he migrated to Medina, this is the first time now he has control in forming a society, a community. And he, from day one, established the system where all believers will be treated equally. The Muhajirin and the Ansar and the slaves and the master and the white and the black and the Arab and non-Arab, all of them. It didn't matter where you came from, which background you are, you will be treated equally by Rasulullah. And this is also reinforced, and this is what I'm saying, Islam is not a religion of only our private life. It is a religion of a society and a community. Look at the emphasis we have in Namaz Jamaat. What is the reason for it? I think on a spiritual level, more concentration would be there if you pray alone. And therefore we have this concept of Nafila prayers, Namaz Shab, where we are not allowed to do in Jamaat. One of the reasons why you don't do this in Jamaat, because those are actually a purely spiritual dimension of worshipping. There you need to be alone. But when it comes to the daily prayers, Islam emphasizes go to the masjid. Be part of the Jamaat prayers. Why? This is to reinforce the concept of community, because there you will see there is no reserved spot. Yes, some people sometimes get used to one area. If they come before others, they sit there, that's fine. But if one day they are late and somebody else comes there, and you go and see, you say to the fellow, this is my place, please move. If you do that, that's guna. Because there is no reserved spot in Namaz Jamaat. You can have a rich person in the second row and a poor in the front. The boss is at the back and the employee is at the front. When they go into sajda, what happens? The forehead of the master is by the feet of the slave. And so this whole idea of Namaz Jamaat is to instill the sense of equality of the mu'mineen, irrespective of their zat, path, language, where they come from, their tribe, nothing matters at all. Unfortunately, Muslims all over the world, have not understood this phenomenon of Namaz Jamaat in that way.
And this is on a local level that we are, asked to enforce this. On a global level, Hajj is also for the same purpose. What is the purpose of Ihram? Do you realize that Ihram is not a dress of any nation in the world? Are there any community or tribe of people around the world who go around wearing Ihram? No. Allah subhanahu wa ta'ala asked the pilgrims that when they go for Hajj, they have to get rid of all the marks of distinction. A person like me, for example, in my own center in Toronto, even if I come a minute before the program, I know I have my reserved parking spot. I don't have to worry about it. Even if the masjid is totally full, I know there is a space for me. I come with my special uniform. But when I go to Hajj, everything is to be forgotten. I have to change. I don't go in this way. I have to put on the ihram like anyone else, so that I can realize that when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, there is no difference between me and other mu'mineen. And the whole purpose of ihram is there. If you look at the most famous, Muslim in American history, Malcolm X, study his experience when he went to, Hajj for the first time. Suffering with the discrimination of the white people against the Afro-Americans, he had this hatred towards the white people. It's only when he goes to Hajj he realizes. And he said, if you look at the letters which are there in his autobiography where he writes to his wife about his experience of Ihram and Hajj, he says, one of the major problems of the USA is the race problem. And the solution of the race problem is in Islam. Because in Hajj I came to realize it doesn't matter you're white or black, blue-eyed or blonde, African or Negro or American, everybody there is same in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat alayhi. As Iqbal has put it very beautifully, where he says, referring to the concept of namaz and the unity of believers in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, where he says, ek hi saf mein khade ho gaye Mahmud o Ayaz. Mahmud was the ruler, Ayaz was his slave. Na koi banda raha, na koi banda nawaz. When they come for namaz, there is no difference. Who is the master and who is the slave? बंदो साहिब मोहताज गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए. This is what we have to understand. It's not just ritual. And this is what Rasulullah wanted to promote. And this is where I come to my theme. Did the Muslims maintain this sense of equality among the Muslims and the believers? Unfortunately, no. Not only on a practical level, but even in their jurisprudence. You will see there is difference between the perspective of the Shi'i jurisprudence, the path of Ahlul Bayt, and the Sunni jurisprudence. Just one or two examples. On the marriage laws, for example. Islam came to say that there is no barrier as far as marriage between a mu'min and a mu'mina is concerned. Al-mu'minu kufu al-mu'mina. Once they have iman, they are compatible to one another. Doesn't matter what race, language, culture they come from. And the Prophet made it very clear in his khutbahs, in his statements, even practically. When he got his own cousin Zainab bint Jahash married to Zayd bin Harisa, who was a former slave of Rasulullah. This was done in order to show that, there is no difference. She is my cousin and he is my ex-slave. They are getting married. If you look at the marriage of Bilal done by Rasulullah with sister of Abdurrahman bin Auf, a prominent member of Quraysh. These marriages were basically to shatter this taboo in the society about the cultural differences, social status and things like that. But if you look at the Sunni jurisprudence at the moment, you will see, going back to the early days, they actually differentiate between or discriminate between Arabs and non-Arabs on this issue.
In the book of laws, even now you will see it says, non-Arab man is not allowed to marry an Arab woman because the Arabs are superior than non-Arabs in Islam. A non-Qurayshi is not allowed to marry a Qurayshi woman or a Hashimi woman. In Shafi'i law, if a person was slave and then he became free person, he can never marry a free woman because he was a slave in the past. And so they had this, unch niche, zat pat issues in their fiqh even now. If you look at the Shi'i jurisprudence from early days till now, you will see the statement are very clear that as far as Muslims are concerned, a free woman can marry a slave who is a Muslim. An Arab woman can marry a non-Arab man. A Hashimi woman can marry a non-Hashimi man and vice versa. Likewise, it is allowed in the Shi'i fiqh for a woman of learned and wealthy family to marry a person who is of a little knowledge and little wealth, or even goes into an undignified profession from the social standards. Because when it comes to the issue of marriage, Islam doesn't differentiate between the people as far as their tribal affiliation, the culture, the economic and social status is concerned. Salawat on the Akbar. Another serious matter that I would like to follow with the discussion last night is the issue of distribution of Baytul Mal. The Prophet during his time made it very clear, especially when Mal-e-Ghanimat was attained by Muslims in different wars. He would distribute among the people who were deserving on an equal basis. He would not discriminate against the non-Arabs or the slaves or others. Everybody will be given equally. And this actually continued even after the wafat of the Prophet. For 2 years during the first Khalifa's time, the system was same. It is Umar, when he comes to power, he actually changes the whole system. He created classes among the Muslims as far as division of Baytul Mal is concerned. Those were people like the uncle of the Prophet or the wives of the Prophet. They were allocated higher figure of the dirham and dinar to be given. Those who participated in Badr, for example, would be given more than those who came later on into Islam. Those who came between Badr and Hudaybiyah will get more than those who came later on. And so the distribution now during the days of the Umar's Khilafat is now changing. Different classes are being formed. And later on, when we come to the time of the third Khalifa, this issue is now even, inequality is brought into the Muslim society even further. Now the Baytul Mal is now exclusively, given into the hand of Banu Umayyah, because the third Khalifa came from Banu Umayyah. And this is where you see the Muslims who rebelled against the third Khalifa was for that reason. Not only that, when Banu Umayyah came to power later on with Muawiyah and his family, they actually started treating non-Arab Muslims as second-class citizens. If you have a Christian or a Yahud or a Zoroastrian, and they were all mostly non-Arabs, if they became Muslim, they still had to pay jizya, which was a tax on non-Muslims under Muslim rule, plus zakat. So they were more disadvantaged than the non-Muslim citizens of the Muslim empire, because they had to just pay jizya, whereas these converted ones had to pay jizya as well as zakat, because they treated the non-Arab converts as second-class citizens. To the extent that many of them didn't have what we call social security in the society, because this was all tribal system those days, from the days of Jahiliyyah, and a convert non-Arab had to affiliate himself to one or the other Arab tribe, and they were known as Mawla of so and so, the client of this and that tribe, and then their security will be extended to that individual also.
And the word Mawla is singular, the plural is Mawali. We are not talking about the Mawali used in Urdu. That's a different meaning completely. So this was more or less like, the Arabs now treat the non-Arabs, non-citizens in UAE, for example. If you want to start a business, there was a time you couldn't start at all. You had to get a Emirati fellow to become your partner, and the business would be in his name. So in a way you become a Mawla of that fellow. Then his right is extended to you, and his security is extended to you. These kind of discriminative policies were, enforced by Banu Umayyah in the Muslim society. When we look at the Shi'i perspective, and we don't want to only talk in theory. If you look at the 5 years reign of Amir al-Mu'mineen, a very short period, but that is a very beautiful example in the Islamic history of what does it mean when we talk about a just system of governance. Amir al-Mu'mineen, when he came to power, he realized for the last 20 years before him, even the Sahaba had become used to these privileges given by the previous administrations. Those who opposed Osman was not because they were saying everybody should be equal. They were actually saying that, where is our share in the pie? You are now making it more exclusive for Banu Umayyah. If they were given their share, they would have been okay with it. So even their rebellion against the third Khalifa was not for the sake of equality of the Muslims. It was for their own, privileged status. And when Amir al-Mu'mineen comes into power, he told them that I am not going to follow this system. Right in the very first khutbah he made, he makes some very powerful statements, especially about distribution of Baytul Mal. Let me read some of the writings from Amir al-Mu'mineen himself. Salawat Barak. In one of the first khutbahs, after, we might call this his inaugural speech to the Ummah, setting straight very clearly what is my mandate, what I am going to do. He uses terms very powerful. He says, إِنِّي حَامِلُكُمْ عَلَى مَنْهَجِ نَبِيِّكُمْ. After criticizing the previous administrations, then he says, إِنِّي حَامِلُكُمْ, I am going to carry you on now onto the path of your Prophet. Which means that there had been serious deviation. What had happened in the past was not the manhaj nabiyyikum, was not the path of your Prophet. I am going to carry you and bring you back to the path of Rasulullah. And then later on, talking about the distribution of Baytul Mal, he says, ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته. He says, anyone from among you, Muhajirin and Ansar, if you think that you have a special status because you were a Sahabi and a companion of the Prophet, then you should know فَإِنَّ الْفَضْلَ النَّيِّرْ غَدًا عِنْدَ اللَّهِ. The true virtue or position would be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, and the sawab and ajr is with Allah. When it comes to the Baytul Mal, you cannot use your sahabiyyat and your companionship to get more than others. He says very clear, أيما رجل استجاب لله ولرسول وصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا. Anyone who accepts Allah and Rasul, accepts our religion, enters into our faith, and faces our Qibla, فَقَدْ اسْتَوْجِبَ حُقُوقُ الْإِسْلَامِ وَحُدُودُهُ. All the rights of Muslims will apply on him, and all the duties of Muslims will equally apply on him. He is no different from the others. فَأَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ. Then coming to the distribution of the mal, he says, فَأَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَالْمَالُ مَالُ اللَّهِ. You are all the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, and the wealth and the money which is there in the public treasury
is Allah's property. يُقْسَمُ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ, it will be distributed among you on the basis of equality. لَا فَضْلَ فِيهِ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ, nobody is to be preferred over the other in the matter of distribution of Baytul Mal. Salawat pढ़ने एक बार. When some of the companions were loyal to Ali, sincere to Ali, they came to him because they were looking at the issues from the worldly political point of view. They were more diplomatic. So they came to Amir al-Mu'minin, they said, why are you so insistent on this issue of equality among the people? Give them some leeway so that they wouldn't go after you. Until your government becomes very strong, then you can deal with your policy of equality and justice later on. And this is where you see the difference between a divine leader and a worldly leader. There are some people, unfortunately, even among our scholars, who would say, oh, Ali was not a very good politician. The issue is how you define politics. If politics means, not being faithful to your faith and the principles, then yes, Ali was a failure. But if politics mean to govern the society on the basis of the principles that Allah subhanahu wa ta'ala has set down, where justice is very important, then Amir al-Mu'minin is not only a successful politician of the time, his success shines even after centuries. When they came to him and they said, even when it comes to Muawiyah, why don't you let him stay as a governor for a few more months until you become more stronger, then you remove him. And look at his words. He says, أَتَأْمُرُونَنِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِي مَنْ وَلَّيْتُ عَلَيْهِ. Are you advising me to seek success on the basis of zulm and injustice among those who I have been selected as a ruler? He says, I will never do this. Or وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ. If this property of Baytul Mal belonged to me personally, I would have distributed that equally. It is not even mine. إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ. This is the property of Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of the people. And so Amir al-Mu'minin was willing to accept what is known as the worldly failure, but not compromise on the principle and value of justice and equality among the Muslims. Salawat pढ़ने एक बार. The issue of Muawiyah and Siffin we know. But why did people like Talha and Zubair oppose him? Because they were looking for their share of the pie as they were used to in the previous time. When they realized this is not going to continue, we will not get back the previous privileges. This is where they actually engineered this whole opposition against Amir al-Mu'minin, ending in the battle of Jamal. And this is where we see that Amir al-Mu'minin emerges. And inshallah, if time is there, we'll a little bit talk more about it tomorrow also. That he becomes, in the words of the famous writer of Lebanon, a Christian writer, George Jordaq, as the voice of human justice. In the year 2001, I think, or 2002, United Nations Development Agency dealing with the Middle East prepared a report about the Arab countries, and they gave certain suggestions to improve their civil society, how to have better governance. And they emphasized certain points, and they said you don't need to look at the model and example of the West. He says you Arab world can go back to in your own history. And they mentioned the letter of Amir al-Mu'minin to Malik Ashtar, which is a document of just governance. He says they basically asked the Arab rulers to go back to that
and use that as an example for solution of the problems that they have in the 21st century. Salawat Pranay Akbar. Karbala also, you see the same thing there. The Ansar of Imam Hussain alayhi salam were all from different backgrounds. They were Arab, non-Arab. We talked about John yesterday. If you look at, for example, the master and slaves, there were actually many who were former slaves and masters. And there were even some who were slaves at that time who gave their life for the sake of Imam Hussain alayhi salam. There were 4 of them who were actually slaves of Imam Hussain alayhi salam, who were fighting alongside him in his last, fight against the Yazidi forces. If you look at the social status, they were very ordinary people. They were also very prominent people. Zuhair Qain from Kufa, Habib ibn Mazahir, Muslim bin Awsaja, very prominent, members of the Kufan society. And there were others who were very simple, people in their own circles. They were black and white. They were Arab and non-Arab, all different kinds. But all of them were united for one purpose and one cause with one Imam. And that is the beauty of Karbala for us. Today even Karbala is the example of equality for us. When we sit down and remember the stories there, this is what we have to remember. Especially the example of the Ashab of Imam Hussain alayhi salam. They were so united and so strong in their devotion to Imam Hussain alayhi salam. As long as they were alive, no one from Banu Hashim was injured or killed on that day. And that credit goes totally to the Ashab of Hussain. We don't get much time to talk about them, but let me mention two events of the Shahadat, that the level of devotion that they had. When the time of Zuhr came, and when Imam asked the people to ask the Yazidi forces to stop the hostilities for namaz, Hussain bin Namir Mal'un, one of the commanders of the Yazidi forces, he responded to the request by looking at Imam Hussain alayhi salam, and he shouted, he said, Na'udhu billah, it's difficult even to repeat those words. He says, Salatuka la tuqbal. God forbid, the words he uttered is that, oh Hussain, what are you going to do for prayers? Why you need to pray? Because your salat will not be accepted. This is Sayyid Shabab Ahl al-Jannah. And you are saying that to him? This is where we see Muslim bin Awsaja, an old member of the Ashab of Hussain, could not tolerate that insult done by Hussain bin Namir. He took out his sword and went to attack Hussain bin Namir. He hit him so that Hussain bin Namir comes down. But then his soldiers came and rescued him and took him away. But Muslim bin Awsaja, who had come with his wife and child to Karbala, could not tolerate that insult of Imam Hussain alayhi salam. He continued to fight until he was totally, fatally injured. And this is where Imam Hussain alayhi salam, respecting his status as an elderly and a very pious member of the Ashab of Imam Hussain alayhi salam, with Habib ibn Mazahir, who was the friend of Muslim bin Awsaja, he goes to him. And Muslim was still alive at that time. Look at their desires, look at their wish. He is not alone in Karbala. He has a wife and a child among the tents of the Ahl Haram. And Habib says, "Oh Muslim, I am also not going to live that long after you. But I still would like to seek the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. If you have a last will, say what it is, and I'll try to fulfill that." Muslim bin Awsaja didn't talk about himself. He didn't talk about his wife. He didn't talk about his son. He pointed towards Imam Hussain alayhi salam, and he says, "Usiku bihadha ar-rajul." That my advice is only that make sure you protect him.
It shouldn't be that he is hurt or injured while you are alive. And this is where Habib says, surely I will fulfill your last will. This was the last words of Muslim bin Awsaja. A time comes when even Habib ibn Mazahir now goes for shahadat. An old man, how long could he fight? He was attacked so much that he finally fell down from the horse. And while he was still sitting on the ground, one of the soldiers of Yazidi force came and basically, hit him with a spear in his back in such a way that it came from the front. And this is where the soul of Habib, separates from the body. And at that time, this is one of the few cases that we see that the heads of the shuhada were severed immediately after their martyrdom. This was mostly done next day, but one of those examples is Habib bin Mazahir, where his head was separated from the body, and the killer said that I take pride because he was a very famous figure from the society of Kufa. As Dhirani was saying, let me just talk about this head of Habib, that when the murderer who killed Habib ibn Mazahir, he actually tied the head of Habib and hanged that into the neck of the horse. And when they went back with the caravan to Kufa on the 12th of Muharram, when they entered into the city of Kufa, the murderer himself says that as soon as I entered into the gate, I saw a young lad, following me and going with me all the way to the Darbar of Ibn Ziyad, and even when I came out, he was following me. So I turned around and I told him, why are you following me? And he says, my name is Qasim bin Habib. This is my father's head. I cannot bear this indignity that you are doing to the head of my father. Please give this to me so that I can go and wash it and put it in a coffin and bury it. At that time I will just say to Qasim bin Habib, you are actually in distress just because of one head. Just look at the face of Imam Zainul Abidin. It's not just one head that he has to suffer for. It is his father, his uncles, his brothers, and his cousins. There are 17 to 18 heads of his family, and that is the level of the suffering that Imam Zainul Abidin was going through. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. बर मुहम्मदिन वाले मुहम्मद सलावत. Mu'mineen, a message has been received from the head of the car park volunteers, Iqbal Bhai Jafar. There are 6 cars parked on Burton Street. He has humbly requested, whether you're a permit holder or non-holder, please approach him or the Jamaat volunteers and they'll guide you accordingly. At the same time, can I request you, Mu'mineen, please come forward before the majlis starts, which will be highly appreciated. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله صلوا على محمد وآل محمد زیارت عاشورہ میں دوسرا جملہ ہے السلام علیکہ یابن رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ کے فرزند آپ پر ہمارا سلام۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یابن رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام، آیا حسین علیہ السلام رسول اللہ کے فرزند ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ باقاعدہ مورخین نے، کچھ لوگوں نے تاریخ میں ایک سوال پیدا کیا کہ آیا حسین علیہ السلام رسول کے فرزند ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یابن رسول اللہ، یابن رسول اللہ کے دو معنی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ یابن رسول اللہ کے دو مطلب بتائیں گے اپنی خدمت میں۔ تو پہلا معنی ہے یعنی رسول کے فرزند، او the son of رسول اللہ، peace be upon you۔ تو جب سوال اٹھتا ہے کہ آیا حسین رسول کے فرزند ہے، رسول اللہ کے فرزند ہے، تو جواب ہے ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، حسین رسول اللہ کے فرزند ہے۔ دلیل یہ ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ آپ دلیل پیش کرے، وہ بھی قرآن سے آپ دلیل پیش کرے، تو قرآن ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 61، آئے مباہلہ جسے کہتے ہیں، کہ جب خداوند کریم نے حکم دیا اور خدا نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ اے پیغمبر اب آپ کہیں ان سے کہ ہم اپنے فرزند کو لائیں گے، تم تمہارے فرزند کو لاؤ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، مباہلے میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت یونانیمسلی سب مورخین قبول کرتے ہیں کہ مباہلے کے میدان میں فقط حسن اور حسین گئے ہیں، لہذا یہ ایک دلیل ہے کہ جب خدا نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کہیں ان سے کہ تم تمہارے فرزند کو لاؤ، ہم اپنے فرزند کو لائیں گے، جب رسول فرزند کی بات آئی، بچوں کی بات آئی، تو رسول اللہ نے امام حسین کو لے کر گئے، لہذا یہ پہلی دلیل ہے کہ حسین علیہ السلام رسول کے فرزند ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خود شہزادی کونین فرماتی ہے کہ میرے بابا جان نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ ان کی نسبت ان کی باپ کی طرف سے ہے، فقط اے فاطمہ تمہاری اولاد ان کی نسبت مجھ سے ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ زہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ ہر بچے کی نسبت ان کی باپ کی طرف سے ہے، لیکن اے فاطمہ آپ کی اولاد کی نسبت مجھ سے ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دشمنان اہل البیت نے ہمیشہ یہ چاہا، ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے اذہان میں یہ شک و شبہ پیدا کرے، کنٹروورسی پیدا کرے، اور ہمیشہ انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند نہیں ہے۔ اور آج ہماری گفتگو یہ ہے
दूसरा जुमला ज़ियारत आशूरा का कि जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं या हम जब सलाम भेजते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह। तो आए हम तारीख में देखें, तारीख में आपको बहुत से वाकयात मिलेंगे जैसे कि लोग मखसूसन दुश्मनान अहलुल बैत, उन लोगों ने कोशिश हमेशा ये की लोगों के दिलों में और अज़हान में ये शक व शुबहा पैदा करे कि हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के फर्जंद नहीं है। जैसे कि मुआविया लानतुल्लाह अलैहि हाविया, मुआविया का एक गुलाम था जिसका नाम था ज़कवान। एक मर्तबा मुआविया ने ज़कवान से कहा कि ए ज़कवान, मुझे पता नहीं है, ए ज़कवान मैं नहीं जानता हूं किसी को भी कि जिसने कहा हो। अब देखो मुआविया का तरीका बहुत अलग था। मुआविया जो है ब्रेन वॉश करता है ज़कवान को, भले ज़कवान उनका गुलाम था लेकिन ज़कवान से कहता है कि मैं नहीं पहचानता हूं किसी शख्स को जिसने कहा हो कि हसन और हुसैन रसूल के फर्जंद हो। मुआविया कहता है कि ए ज़कवान, हसन और हुसैन जानो कि हसन और हुसैन अली के लाल है और रसूल के फर्जंद नहीं है। अब रिवायत आगे बढ़ती है कि एक मर्तबा ज़कवान कहते हैं, जो मुआविया का गुलाम है, ज़कवान कहता है कि कुछ दिनों के बाद मुआविया ने मुझे तलब किया और मुआविया ने मुझसे कहा कि ए ज़कवान, एक पर्ची पे, एक कोरे कागज पे तुम मेरे सब फर्जंद और सब औलाद का नाम लिखो, मेरी औलाद का नाम लिखो। लिहाजा ज़कवान ने भी ये सिस्टम अप्लाई किया। ज़कवान ने सबका नाम लिखा। ज़कवान ने कहा कि मैंने मुआविया की औलाद का नाम लिखा, मुआविया के फर्जंदों का नाम लिखा, उसके बाद उसके बाद मैंने मुआविया के पोते का नाम भी लिखा। यानी पहले फर्जंदों का नाम लिखा, उसके बाद फर्जंदों के बच्चों का नाम लिखा, यानी मुआविया का नाम लिखा और मुआविया के बच्चों का नाम लिखा और मुआविया के पोते का नाम लिखा। जब मैंने ये कागज पेश किया मुआविया के पास, मुआविया ने जब उस कागज को पढ़ा है तो मुआविया ने कहा कि ए ज़कवान, आओ, तुमने तो घोटाला किया है, तुमने नाम लिखा है मेरे बच्चों का और मेरे पोते का नाम, मेरे नवासे का नाम कहां है? मेरी फला बेटी के बच्चों का नाम तुमने नहीं लिखा। उस वक्त ज़कवान ने मुआविया से कहा कि मुआविया, तुम भी बहुत अजीब हो, यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारे नवासे की निस्बत तुमसे दी जाए लेकिन ज़हरा के फर्जंद को की निस्बत रसूल से न दी जाए। अब यह बड़ा सवाल था मुआविया के लिए। मुआविया खामोश रहा। मुआविया ने कहा कि ए ज़कवान, खुदा तुझे मारे, मैं अल्लाह की लियो और हमारी ये गुफ्तगू किसी को पता न चले। तो दुश्मन अहले बैत की कोशिश हमेशा ये रही कि हसन और हुसैन, हमेशा हसन और हुसैन को अगर तुम पुकारो तो मत कहो कि ये रसूल के फर्जंद है, कहो हमेशा कि ये अली के लाल है, क्योंकि जीनियोलॉजी बाप के साथ, बाप के जरिए से चलती है और नाना के जरिए से नहीं चलती। दूसरी मिसाल हमारे साथ इमाम मूसा अल काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में जब हारून रशीद मलऊन मदीना आता है और रसूलुल्लाह के हरम पे आता है और रसूल से सलाम करता है, जानबूझ के, दिखावा के लिए, सबको दिखाने के लिए, और वहां पे हमारे साथ इमाम भी तशरीफ फरमा थे हरम मुतहर में। अब हारून रशीद सलाम करता है तो क्या कहता है? कहता है अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्न अम, ए रसूल खुदा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारा सलाम, और ए मेरे चचाजाद भाई या मेरे कजिन, आप पर मेरा सलाम। यब्न अम यानी मेरा कजिन, आप पर मेरा सलाम। तो उस वक्त इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम वहां पे तशरीफ फरमा थे। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबता,
یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام، اے میرے والد آپ پر میرا سلام. تو ہارون رشید نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ علویون کیوں کہتے ہیں کہ وہ رسول کے فرزند ہیں؟ ان کا تعلق تو علی سے ہے. جینیولوجی جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہے اور ماں کی طرف سے نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ باپ کا نام آتا ہے، ماں کا نام تو نہیں آتا ہے. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون، میں تمہیں ایک سوال کروں، اگر رسول زندہ ہوتے اور اگر تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتے شادی کے لیے، آیا تمہاری بیٹی کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دیتے؟ تو اس نے کہا مجھے تو فخر ہوتا کہ میرے داماد رسول بن جائے، میں تو فخر کے ساتھ میری بیٹی کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دے دیتا، کیونکہ رسول میرے کزن ہے. تو اس وقت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رسول تو میری بیٹی کا ہاتھ مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول محرم ہے میری بیٹی کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہے. یعنی یہاں پہ امام کاظم علیہ السلام پروف کرنا چاہتے تھے، ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم اہل البیت بہت قریب ہیں رشتے میں رسول کے ساتھ. بھلے آپ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا رشتہ زیادہ نزدیک ہے رسول کے ساتھ. تیسری مثال حجاج بن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. عبد الملک مروان کے زمانے میں جو خلیفہ تھا، 5واں خلیفہ تھا بنی امیہ کا ملعون، اس نے ایک گورنر کو رکھا عراق میں جس کا نام تھا حجاج بن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ. وہ بہت بڑا ملعون تھا. اس نے کمبر کو، امام علی علیہ السلام کے اصحاب کو، بہت زیادہ اصحاب کو، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ وہ علی کے مہم کو نہ مارے. کمبر کو، کمیل ابن زیاد کو، جس کی دعا پڑھتے ہیں دعا کمیل شب جمعہ کو، امام علی علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد کو سکھایا یہ دعا. کمیل جو بہت پرومیننٹ کمپینین تھے امیر المومنین کا، ان کو بھی شہید کیا گیا. اور کس کے حکم کے مطابق؟ حجاج بن یوسف ثقفی. روایت بتلاتی ہے کہ ایک دن حجاج کے زمانے میں حجاج کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو فقیہ خراسان تھے، جس کا نام تھا یحییٰ بن یعمر. شعبی روایت نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ بن یعمر جو خراسان کے فقیہ تھے ان کو لایا گیا، اور جب وہ پیش کیے گئے تو حجاج بن یوسف ثقفی یحییٰ بن یعمر سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یحییٰ بن یعمر، آیا تم قبول کرتے ہو کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند ہیں؟ تو اس نے تو یحییٰ بن یعمر یعنی فقیہ خراسان نے فرمایا ہاں میں قبول کرتا ہوں اے حجاج کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند ہیں. اب شعبی جو روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی اوڈیسٹی کے ساتھ یحییٰ بن یعمر فقیہ خراسان اتنی جرأت کے ساتھ حجاج سے کہتے ہیں کہ اے حجاج میں قبول کرتا ہوں کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند ہیں. اوڈیسٹی کے ساتھ اتنی جرأت ہوئی کہ میں قبول کرتا ہوں. تو حجاج کہتا ہے ملعون کہ اگر تم قبول کرتے ہو اے یحییٰ بن یعمر تو دلیل پیش کرو قرآن مجید سے، دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ. لیکن جب تم دلیل پیش کرو گے تو مباہلے کی آیت مت لاؤ، کوئی اور آیت لاؤ. تو یحییٰ بن یعمر نے کہا کیوں نہیں، میں دلیل کو پیش کروں گا، کیونکہ فقیہ خراسان تھے. لیکن جب وہ پیش کیے گئے، روایت شعبی روایت کرتے ہیں کہ جب وہ پیش کیے گئے کس طریقے سے پیش کیے گئے، ایک قیدی بن کر لائے تھے، یعنی قیدی بنا کر لائے گئے تھے. ان کے ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھا گیا اور وہ وہاں پہ لائے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں دلیل بھی دے سکتا ہوں، اور دلیل انہوں نے دی قرآن مجید سے. سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 85 and 86. میں یہ ریفرنس دیتا ہوں تاکہ آپ گھر پہ جائیں اور حد اقل قرآن تفسیر دیکھا کریں کہ اس میں خداوند کریم کیا کہتا ہے. وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خداوند کریم کہتا ہے سورہ انعام میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 85 اور 86 میں کہ خداوند کریم نے نوح کو گائیڈ کیا
नूह की हिदायत की, फिर उसके बाद खुदावंद करीम अस्मा लाता है, खुदावंद करीम अंबिया का नाम लाता है। खुदावंद करीम कहता है कि खुदा ने नूह को गाइड की, नूह की हिदायत की, और नूह के साथ नूह की औलाद को भी, नूह की ऑफस्प्रिंग्स को भी गाइड किया, जैसे कि दाऊद और सुलेमान, जकरिया और याहिया, इलियास और ईसा। उसके बाद याहिया बिन यामर जो फकीह खुरासान है, वो कहते हैं कि यहां पे निस्बत दी गई। अब मुझे बताओ कि ईसा के वालिद कौन थे? फिर भी ईसा का नाम आया है, और ईसा का कनेक्शन और ईसा का लिंक बिल्कुल जाता है एकदम नूह की तरफ, कि खुदावंद करीम ने नूह की हिदायत की और नूह की औलाद को भी हिदायत की खुदावंद करीम ने। यानी खुदा ने हिदायत की नूह की, और उसके बाद उनकी औलाद जैसे कि दाऊद, सुलेमान, जकरिया और याहिया, इलियास और ईसा। तो ईसा को भी कनेक्ट किया जाता है नूह के साथ। तो यहां पे ईसा को अगर कनेक्ट किया जाता है नूह तक मरियम के जरिए, ईसा के वालिद कौन थे मुझे बताओ? याहिया बिन यामर ने हज्जाज से पूछा कि मुझे बताओ ईसा कोई वालिद था? ईसा का कोई वालिद नहीं था। अगर ईसा को कनेक्ट किया जाता है नूह तक, तो ईसा की वालिदा के जरिए यानी मरियम के जरिए। बस जैसे ही कुरान मजीद में खुदावंद करीम कनेक्ट करता है ईसा को नूह तक उनकी वालिदा के जरिए, मरियम के जरिए, वैसे ही हसन और हुसैन को आप रसूलुल्लाह तक कनेक्ट कर सकते हैं उनकी वालिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए। दुश्मन अहले बैत हमेशा उनकी कोशिश ये रही कि ये लिंक, ये कनेक्शन टूट जाए, हत्ता यहां तक कि यजीद मलऊन ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, करबला में कत्ल किया, करबला में यजीद के हुक्म के मुताबिक इमाम हुसैन शहीद किए गए, है कि नहीं? बुग़्ज़ की वजह से, नफरत और कीना की वजह से। आप देखें कीना इतना था, नफरत और हैट्रेड, बुग़्ज़ इतना था कि इमाम हुसैन को शहीद किया गया, यजीद ने हुक्म दिया, और यजीद के वालिद मलऊन मुआविया अलैहिल्हाविया, मुआविया के दिल में इतना ही नफरत और कीना था कि मुगीरा बिन शोबा रिवायत नकल करते हैं, उनका फर्जंद कहता है, मुगीरा बिन शोबा का फर्जंद, कि मुगीरा बिन शोबा बहुत करीब था मुआविया के साथ। मुगीरा बिन शोबा उनके फर्जंद कहते हैं कि एक शब मेरे वालिद यानी मुगीरा बिन शोबा बहुत देर से आए घर पे, हम सब परेशान थे, लेकिन जब मेरे वालिद आए घर पे यानी मुगीरा बिन शोबा, हमारे वालिद आए घर पे, तो वो बहुत परेशान हाल थे, चेहरा उतरा हुआ था, और हमने सोचा कि शायद वो हमसे खफा है। लेकिन जब हमने पूछा तो मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि ए मेरे बेटो, आपको पता है कि मैं क्यों परेशान हाल हूं? कहा कि आज मैं गया मुलाकात करने के लिए, एक शख्स की मुलाकात के लिए जो बदतरीन शख्स था। कहा कौन? बच्चों ने पूछा कौन? तो मुगीरा बिन शोबा ने कहा मुआविया बिन अबू सुफियान लानतुल्लाह अलैह। कहा यह बदतरीन शख्स है। तो उनके बच्चों ने पूछा मुगीरा बिन शोबा से कि क्यों यह बदतरीन शख्स है? कहा कि मैंने मुआविया से कहा, मुगीरा कहता है कि मैंने मुआविया से कहा कि ए मुआविया, अब तुम्हें हुकूमत मिल गई, तुम खलीफे वक्त हो, तुम्हें हुकूमत मिल गई, अब पावर तुम्हारे पास है, जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गई वो चीज, अब तुम बनी हाशिम के ऊपर कुछ रहम करो, हो सके उनका ख्याल रखो और ध्यान रखो। तो मुआविया ने कहा मुगीरा बिन शोबा से कि ए मुगीरा, तुम क्या बात कर रहे हो? पहले खलीफा ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छाई की, लेकिन जब वो मरा तो उनकी अच्छाई भी मिट गई, उनका नाम भी मिट गया। दूसरे खलीफा ने भी बहुत अच्छाई की, जब वो मरा तो उनका नाम भी मिट गया, अच्छाई भी मिट गई, और तीसरे खलीफे का भी नाम मिट गया जब वो मरा।
یہ محمد کا نام تو ہمیشہ رہے گا جب تک اذان ہوگی. محمد کا نام تو ہمیشہ رہے گا. محمد کا نام کا امکان مٹنے کا امکان تو نہیں ہے. امکان اس وقت ہے جب نام محمد کا نہ رہے اذان میں, تب ہمارا نام رہے گا جب ہم مر جائیں گے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہوا, میں بہت ڈرا, اور میں نے سوچا, میں نے خوف محسوس کیا کہ یہ اتنا خطرناک ترین شخص ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ محمد کا نام بھی, رسول کا نام بھی اذان سے نکل جائے. اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ خلافت پہ آیا معاویہ علیہ الحاویہ, تو اس نے کوشش کی کہ 40 جمعے جو درود و سلام بھیجا جاتا ہے رسول پر, درود و سلام نہ بھیجا جائے رسول پر. اور ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں ادامہ دیتا کہ درود و سلام نہ بھیجی جائے رسول کے اوپر, لیکن کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے, لوگ پوچھتے تھے, اسی لیے میں نے حکم دیا کہ اب درود و سلام بھیجا جائے رسول پر. البتہ کتنے سالوں سے امام علی علیہ السلام کے اوپر لعنت بھیجی جاتی تھی نماز جمعہ میں. یہ کس نے کیا؟ معاویہ نے کیا. کتنے سالوں سے سب علی کے اوپر سب اور لعنت بھیجی جاتی تھی. تو پہلا میننگ, پہلا مطلب یہ ہے السلام علیکہ یبن رسول اللہ, یعنی اے رسول کے فرزند آپ پر ہمارا سلام. دوسرا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, آج میں نے عرض کیا کہ 2 معنی ہے, 2 مطلب ہے. پہلا مطلب ہے دوسرے جملہ زیارت عاشورہ کا, السلام علیکہ یبن رسول اللہ, یعنی اے رسول کے فرزند آپ پر ہمارا سلام. دوسرا مطلب ہے السلام علیکہ یبن رسول اللہ. ابن یہاں پہ دا پروڈکٹ آف رسول اللہ, پروڈکٹس. ابن یعنی کیا؟ ابن یعنی بلڈنگ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو باپ بہت کوشش کرتا ہے اپ برنگنگ میں, ہے نا, بہت انویسٹ کرتا ہے, ٹائم دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے. یہ ابن جو ہے, جیسے کہ بی بی آسیہ علیہ السلام نے فرمایا, قرآن مجید میں ان کی دعا ہے, ربی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت ربی ابنی لی. یہ ورڈ دوبارہ آیا ہے, ابنی یعنی بلڈ. او اللہ بلڈ فور می, میرے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں. ابنی یعنی بلڈ. جب انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ابن جسے کہتے ہیں, وہ انویسٹ کرتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, سب کچھ, یعنی وہ اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے. بچہ تمہارا پروڈکٹ ہوتا ہے, تمہارا ادام حیات ہے. جب ہم امام حسین سے کہتے ہیں السلام علیکہ یبن رسول اللہ, یعنی پیس بی اپون یو, او دا پروڈکٹ آف رسول, یعنی آپ رسول اللہ کے پروڈکٹ ہیں, او دا پروڈکٹ آف رسول. اور رسول یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں رسول, یعنی یو آر دا پروڈکٹ آف رسول. جو ٹاسک, جو کام رسول کو ملا وہی کام آپ کو ملا, لیکن نوٹ دا پروکلیمڈ رسول. رسالت معاب جو ہے رسول اللہ, وہ خاتم الرسول ہے, خاتم النبیین ہے قرآن کے مطابق. اس کے بعد کوئی اور پروکلیمڈ رسول نہیں ہے. لیکن جو ٹاسک رسول آپ کو ملا وہی ٹاسک اب عبداللہ کا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث محمد الرسول اللہ, یعنی اے محمد رسول کے وارث امام حسین علیہ السلام, آپ رسول اللہ کے وارث ہیں, وہی ٹاسک آپ کو ملا. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام بضعۃ منی, نہیں کہتے مگر, یعنی کیا؟ یعنی ہر بیٹی باپ کے لیے ایک جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم جب کہتے ہیں بضعۃ منی, دونوں روایت ہے, بضعۃ منی یعنی آپ کے والد کا آپ جگر کا ٹکڑا ہے, یعنی آپ رسالت کا ایک جز ہے, آپ بھی ولیت اللہ ہے. تو وہ ٹاسک جو رسول کو ملا وہ حسین کو بھی ملا, وہی ٹاسک حسین کو ملا. رسول یعنی کیا؟ رسول not only proclaimed رسول, proclaimed messenger. رسول یعنی messenger. جیسے کہ سورہ مریم میں چیپٹر 19 ورس نمبر 19, آسان ہے یاد کرنا, چیپٹر 19 ورس نمبر 19. جبرائیل امین نے بھی کہا جب بھی مریم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ انما انا رسول ربک, میں آیا ہوں در حقیقت آپ کے لیے ایک میسنجر کے لیے, کہ میں آپ کو پیغام دوں کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا عیسیٰ. انما انا رسول ربک. تو رسول یعنی کیا؟ رسول یعنی میسنجر. تو رسول امام حسین علیہ السلام بھی رسول ہے,
वो भी मैसेज लेकर आए रसूलुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ही इज द प्रोडक्ट। वही टास्क जो रसूलुल्लाह का था वही टास्क इमाम हुसैन का था। कुछ लोग रसूल का माना नहीं समझते हैं, है कि नहीं? मुआविया के जमाने में एक शख्स आया और उसने दावा किया कि मैं रसूल हूं। तो लोगों ने मुआविया से कहा, मुआविया के दरबार में आया, लोगों ने मुआविया से कहा कि ये मुआविया ये तो दावा करता है, ये क्लेम करता है कि ये रसूल है। तो मुआविया ने कहा बुलाओ इसको, देखूं जरा। जब मुआविया ने देखा तो मुआविया ने कहा अगर तुम रसूल हो तो बहुत क्यों दुबले हो, बहुत पतला था। कहा अच्छा पहले तो तुम बहुत पतले हो, पहली बात मुआविया ने कहा। दूसरी बात बताओ अगर तुम रसूल हो तुम्हारा मोजिजा क्या है, तुम्हारा मिरेकल क्या है? कहा मेरा मिरेकल ये है, मेरा मोजिजा ये है कि जिब्राईल अमीन मेरे पास नाजिल होते हैं, हर रोज मेरे पास आते हैं। तो मुआविया ने कहा कि तुम 1 महीने तक मेरे बावर्ची खाना में चले जाओ, मेरे किचन में चले जाओ, वहां पे रहो 1 महीने तक, क्योंकि तुम बहुत दुबले हो। तुम वहां पे रहो, अच्छा खाना खाओ, जान में जान आ जाए, जान बनाओ, उसके बाद तुम आओ और मेरे साथ बहस करो। लिहाजा 1 महीने के बाद जब ये शख्स आया वापस, जब मुआविया ने कहा कहां वो शख्स जो दावा करता था कि वो रसूल है, उनको बुलाया जाए। जब उनको बुलाया गया तो इस दफा जब आता है तो मोटा बन गया, क्योंकि बावर्ची खाना में था ना। अब मुआविया के बावर्ची खाने में, मुआविया के किचन में आपको क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, हराम का सब कुछ वहां पे था। मोटा बनकर आया। अब उससे पूछा गया कि अच्छा बताओ मोजिजा की बात हो रही थी, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा मोजिजा क्या था? मुआविया ने पूछा। उसने कहा कि मेरा मोजिजा ये है कि जिब्राईल अमीन मेरे पास नाजिल होते हैं। कहा अच्छा कहा अब तक नाजिल होते हैं? कहा अब तक नाजिल होते हैं। अच्छा क्या कहा? कहा अब जिब्राईल अमीन जब नाजिल हुए तो जिब्राईल अमीन ने मुझसे कहा कि अब तुम यहीं पे रहो, कहीं पे भी मत जाओ, मुआविया के बावर्ची खाना पे रहो, क्योंकि उनको मजा आया। अपने आप को कहता था रसूल। कुछ लोग रसूल के नाम में गद्दारी किया करते थे। तो अगर हमने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जब हम कहते हैं जियारत आशूरा में कि अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, पहला मतलब यह है कि ए रसूल के फर्जंद आप पर हमारा सलाम। दूसरा मतलब यह है कि ए रसूल के फर्जंद अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, यानी ओ द प्रोडक्ट ऑफ रसूल, ओ द फ्रूट ऑफ रसूल, आप रसूल के प्रोडक्ट है। रसूल ट्रेन्ड यू, रसूल ने आपकी परवरिश की, रसूल हैज मोल्डेड यू। जो सिफात रसूल में पाई जाती है वही सिफात आप में पाई जाती है। अगर रसूल मोजिजा दिखाते हैं आप भी मोजिजा दिखाते हैं। और इमाम हुसैन की मोजिजात में से एक मोजिजा बयान करो और मसाइब की तरफ आ जाओ, क्योंकि अब बड़ी बड़ी रातें आती हैं और मसाइब काफी लंबा होगा। मोहतरम सामीन, उन मोजिजात में से एक मोजिजा बयान करूं आपकी खिदमत में और आपकी ज़हमत तमाम मसाइब की तरफ आ जाऊं। शेख जाफर शुश्तरी, हमने अभी अर्ज क्या किया कि अगर हम सलाम करते अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, दूसरा मतलब यह है ओ द प्रोडक्ट ऑफ रसूल, पीस बी अपॉन यू। तो रसूल का टास्क जो है वही टास्क हुसैन का है। अगर रसूल मोजिजा दिखाते थे, हुसैन भी मोजिजा दिखाते हैं। हुसैन को मोजिजात बहुत है। एक मोजिजा यह है कि शेख जाफर शुश्तरी एक आलिम थे, कुम में रहा करते थे, और एक मर्तबा उन्होंने तवस्सुल किया इमाम हुसैन के पास कि इब्न रसूलिल्लाह आप मुझे तौफीक दे, जब मैं सुखलरानी करता हूं, जब मैं मजाली से पढ़ता हूं तो मेरी ओरेटरी बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा मुझे आपसे ओरेटरी चाहिए। खुदा से दुआ मांगी इमाम हुसैन के जरिए। और दूसरी बात, मैं बहुत याद दहानी भी, मेरी बहुत याद शक्ति भी बहुत अच्छी नहीं है। उस वक्त वो जब ख्वाब में सोते हैं आलम रोया में देखते हैं। ये रिवायत, ये किस्सा गंजीन रोया में भी है और आयात बय्यिनात में भी है। अरबी में आयात बय्यिनात और गंजीन रोया फारसी में है। वो जब सो जाते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि एक खैमा है, वहां पे 2 शख्सियात है, 2 इंडिविजुअल्स है। एक इंडिविजुअल, एक शख्सियत
کہتی ہیں, یعنی امام کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں کہ اے حبیب وہ سویق لاؤ. آغا شیخ جعفر ششتری آئے ہوئے ہیں. اس سویق ایک سویٹ ڈش ہے, جیسے ہمارے یہاں کھیر نہیں ہوتی ہے, ہم کھیر کھاتے ہیں, میٹھا ہوتا ہے, سویٹ ڈش, عربک سویٹ ڈش. تو امام فرماتے ہیں, سب رویا میں دیکھتے ہیں شیخ جعفر ششتری, وہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں خیمے میں کہ اے حبیب وہ سویق لاؤ. آغا شیخ جعفر ششتری آئے ہوئے ہیں, میں ان کو سویق چکھاؤں. اور جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں تھا اور میں نے منہ کو کھولا اور لٹرلی میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے سویق چکھاتا ہے. اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری زبان میں سویق تھی, باقاعدہ سویق تھی. اور اس کے بعد میری اوریٹری بھی اسٹرانگ ہوئی. مجھے الحمدللہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی. امام حسین علیہ السلام کا معجزے کی وجہ سے میری اوریٹری اسٹرانگ ہوئی. تو جیسے کہ رسول معجزات دکھاتے ہیں, امام حسین از دا پروڈکٹ آف رسول اللہ, وہ بھی معجزہ دکھاتے ہیں. ابھی تک معجزہ ہو رہا ہے حسین ابن علی کا. محترم سامعین, آج ہم نے حبیب کو یاد کیا ہے کہ نہیں. امام حسین نے اپنے پیارے دوست سے کہا کہ اے حبیب وہ سویق لاؤ, ان کو ہم چکھائے. شیخ جعفر ششتری کو چکھائے کیونکہ انہوں نے درخواست کی ہے, لہذا ہم ان کو چکھائے. جب امام نے فرمایا تو امام نے حبیب سے کہا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حبیب کتنے قریب تھے امام حسین سے, بہت قریب تھے. اتنے قریب تھے کہ روایتیں بتلاتی ہے کہ مرسل اعظم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حبیب چھوٹے ہیں, حسین بھی چھوٹے تھے. حبیب اور امام حسین ہمسن تھے, بہت چھوٹے تھے. اور جہاں جہاں حسین جا رہے ہیں وہاں پیچھے پیچھے حبیب جا رہے ہیں. اور حسین کے قدموں کے خاک حبیب لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں اور سر پہ رکھتے ہیں. لہذا مرسل اعظم رسالت مآب نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ میں اس بچے کو بہت پسند کرتا ہوں. کیوں؟ جب پوچھا گیا کہا کیونکہ وہ حسین کو پسند کرتے ہیں. اور ماہ محرم کی 61 ہجری 4 یا 5 محرم جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی کہ اب لشکر بڑھتا ہے, یزیدی فوج بڑھتی ہے, بہت لوگ زیادہ آتے ہیں, بی بی زینب علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا. زینب علیہ السلام گھبرانے لگی. زینب علیہ السلام پوچھنے لگی فضا سے, فضا جاؤ دیکھو کون آیا ہے. تو فضا کبھی کبھار آتی تھی, کبھی فضا کہتی تھی کہ اے آقا زادی, اے شہزادی, آج ملعون شمر آیا ہے, شمر اور ان کی فوج آئی ہے. کبھی فضا کہا کرتی تھی اے شہزادی, آج ہرملا اور ان کی فوج آئی ہے. ایک مرتبہ زینب ثانیہ زہرا کا دل گھبرایا. ثانیہ زہرا آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس, اے میرے ماں جائے, آیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, آپ کا کوئی جان نثار نہیں ہے جو آپ کو آپ کی مدد کرے اور آپ کی نصرت کرے, آپ کی جان نثاری کے لیے آئے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا حبیب کو. امام نے لکھا من الى رجل فقیر من حسین الغریب الى رجل فقیر. اے حبیب ابن مظاہر الاسدی, لا تبخل علینا نفسک یجازیک رسول اللہ یوم القیامہ. بس امام نے فقط یہ لکھا, بہت مختصر لکھا, لیکن امام نے جب خطاب کیا حبیب کو تو کیسے خطاب کیا؟ امام لکھتے ہیں کہ اے رجل فقیر, یعنی اے فقیر حبیب ابن مظاہر, او لرنڈ اسکالر حسین غریب سے یہ نامہ ہے, لا تبخل علینا نفسک, کوتاہی مت کرنا, تم سے کوتاہی نہ ہونے پائے.
لا تبخل علینا نفسک یجازیک رسول اللہ یوم القیامہ، رسول تمہیں جزا دیں گے قیامت کے دن. حسین یہاں دشمنوں کے درمیان گھیرے ہوئے ہیں، آؤ حسین کی مدد کے لیے. بس یہ خط جب ملتا ہے حبیب ابن مظاہر کو، کوفے میں تھے، حبیب ابن مظاہر کوفہ چھوڑتے ہیں اور آتے ہیں کربلا. ایک مرتبہ جب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچتے ہیں اور جب آواز آتی ہے خیمے میں، تو زینب ایک مرتبہ فضا سے کہتی ہے اما فضا جاؤ ذرا دیکھو کون آیا ہوا ہے. جب فضا آتی ہے اور کہتی ہے آقا زادی حبیب آئے ہوئے ہیں، مولا کے بچپن کے دوست آئے ہوئے ہیں، زینب خوش ہوتی ہے. زینب کہتی ہے جاؤ میرے حبیب سے کہو، میرے بھائی کے بچپن کے دوست سے کہو کہ زینب نے تمہیں سلام دیا ہے، زینب نے تمہیں سلام پہنچایا ہے. بس یہ سننا تھا کہ جب فضا آتی ہے اور کہتی ہے اے حبیب آقا زادی نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، بس یہ سننا تھا کہ حبیب کہتے ہیں کہ اہل البیت پر یہ کون سا وقت آیا ہے کہ آج ثانیہ زہرا جیسی شخصیت مجھ غلام کو سلام بھیجے. عزادارو، حبیب کو جب اجازت ملی، جب حبیب جنگ کے لیے جاتے اور شہید کیے جاتے ہیں، تو حبیب کا سر جب نوکے نیزے پہ رکھا جاتا ہے، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ جاتا ہے، کربلا سے کوفہ جب کوفے پہ پہنچتا ہے، تو ایک مرتبہ کوفہ حبیب کا وطن ہے. حبیب کا ایک فرزند تھا جس کا نام تھا قاسم. جب وہ اپنے بابا کا سر کو دیکھتا ہے تو جس شقی کے ہاتھ میں نوک نیزہ تھا، اس نوک نیزہ میں حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. قاسم ابن حبیب وہ آتے ہیں اور جس شقی کے ہاتھ میں حبیب کا سر ہوتا ہے وہ سر کو چھینتا ہے اور وہ سر کو لے لیتے ہیں قاسم اور چلے جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ جس کا نوجوان فرزند موجود ہو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ رکھا جائے اور دیار بدیار پھرایا جائے. عزادارو، قیامت آ گئی. یہ قاسم ابن حبیب کا جملہ سید سجاد نے سن لیا. سید سجاد نے ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا. بابا معاف کیجئے، آپ کے پاس بھی نوجوان بیٹا ہے، موجود ہے لیکن مجبور ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توک. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو تیری درگاہ میں قبول فرما. خدایا تمام شیعان علی، تمام محبان علی جو مصیبت اور مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو تو مشکلات سے رہا کر. پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو تو اولاد صالح عطا کر. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کرنا. خدایا اگر زندگی دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں زندگی عطا کر. اگر موت دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی مودت اور محبت میں موت عطا کر. اسلامی ممالک میں امن و امان قائم کر، خصوصاً سیریا، بحرین، افغانستان، پاکستان میں امن و امان قائم کر. جو مریض ہیں ان کو تو لباس عافیت پہنا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ماتم حسين يا حسين. Jafar.
یا حسین 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 کاش عباس نہ مارے جاتے 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 اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے دونوں بازو شہنشاہ وفا کے تھامے لاش عباس پہ شبی بکا کرتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے گردن شاہ پہ یورل میں نہ خنجر چلتا یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈلتا یوں نہ سر نیزے پہ سرے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے گردن شاہ پہ یورل میں نہ خنجر چلتا یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈلتا یوں نہ سر نیزوں پہ جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی پاؤں میں عابد مزتر کے نہ بیری ڈلتی تازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے
کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہو کے پابند رسل سید سجاد چلے نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا اے چچا لاتی نہ زندان میں یوں ہم کو قضا ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہر پر جو کوئی پوچھتا تھا نور علی رو کے زینب یہی کہتی تھی صدا نور علی کاش عباس نہ مارے جاتے 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 اس طرح لگتی ناک بر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فقا یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے یا حسین 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 کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا مل کے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا 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 خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا ہے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا بلندہ سے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم کربلا دیکھ
دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا، ہوں ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ آیا ہے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، ہوں ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ آیا، مل کے پڑھے، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا، ہوں ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا، ہوں ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. على الأمان على الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. نعرة تكبير، نعرة رسالة، نعرة هيدري يا علي هيدري هيدري زينيات زينيات يزيديات يزيديات محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. See you thirsty. By Muhammad wa ali Muhammad salawat. Saturday, 9th of November, 11:49 a.m. Zohar Asr Jamaat Namaz. Evening program commences at 7 p.m. with Maghribi Namaz followed by Marsha Khani, Majlis, Matam, Salam and Tabarruk. Sunday, 10th of November, 6:45 a.m. Fajr Namaz followed by Duas, Surah Yasin, Quran Tafsir and thereafter breakfast will be served. 11:49 a.m. Zohar Asr Jamaat Namaz and Mu'mineen at 1 p.m. James Majlis at Mehfil Hazrat Abbas. The address is 11 Northport Road, Netherton. All James, youths, boys are requested to attend. After Majlis, Niyaz will be served. Mu'mineen, please note on Sunday the 10th of November, evening program at Hussain Islamic Center commences at 4:30 p.m. with Maghribi Namaz followed by Marsha Khani, Majlis, Salam, Tabarruk. Mu'mineen, रविवार 10 नवंबर ना जोर मगरिबी शानी नमाज अबुले वक्त रखा माबिल चीज़ साधना 4:30 वागे अने ત્યારબાદ मशा खानी मजलिस सलाम तबरुक अने
લેડીઝ પ્લીઝ શાંતિ રાખો, આપણે એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળીએ અને ટીવીમાં પણ હમણાં કઈ આપણે કેન્ડલ લાઇટ વાસ્તે દેખાડવાના છે, તો પ્લીઝ થોડીક વાર શાંતિ રાખો. Asante, Chair Ladies, Jazakallah, I can hear you. I hope the ladies can hear the following announcements. All Mu'mineen, ladies, gents, elders and Please, children Shanti, please. are reminded. Can my sisters please be silent to the chair lady? Please listen to her. There are important announcements being made by Muhammad bin Wali Muhammad Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Jazakallah. All Mu'mineen, ladies, gents, elders and children are reminded that this Saturday, the 9th of November, our Hussein Islamic Center has organized the Ashray candlelight vigil at Cathedral Square City Center from 3 p.m. onwards. Please make every effort to attend. For more further information, please contact Brother Safraz Mawani or Brother Zuhair Walji in the gents and Sister Fatima Bai Mawani in the ladies. Mu'mineen Muharram Fund is ongoing. Please forward your funds for Ashura Niyaz, Hazrat Abbas Niyaz, Sabil Fund, Peace Vigil Fund, Alim Fund, Alima Fund. Please also forward your funds to Roshan Daiwaji, who has been requested by the Treasury team to help collect for these funds. Please donate generously. Any brothers, my apologies, any brothers, elders, children, whoever would like to partake in carrying tablets or alams during Muharram, please forward your names to Brother Shabir Datu or Brother Gulam Das Mandani. This announcement is especially for the ladies. Ladies, Ashra Sajjadia at the residence of Sister Munawwar Kareem will be held from the 15th of Muharram to the 25th of Muharram. Please note these are Islamic dates. From the 15th of Muharram to the 25th of Muharram, the time is 12:30 p.m. after namaz is over. The address is 209 Padam Road. Majlis will be recited by Alima Mustajab Zahra of Pindi Grade, Pakistan, followed by Matamdari and Danyas. All ladies are requested to attend. Ahmad Ali Baibal ji tarafti tamna marhum pitaji Muhammad Ali Baibal ji tamna marhum mataji Zainab Baibal ji तथा कुल मरहूमीन साले सवाब अतिहती पेमज आजनी मजलिस मरहूम मोहम्मद अली जैसा दामानी फैमिली तरफती मरहूम मोहम्मद अली जैसा दामानी मरहूम शहर अली भाई नांजीवाल जी मरहूम हुसैन अली मोहम्मद अली जैसा तथा कुल मरहूमीन साले सवाब अतिहती सबने विनती करवा रहे हैं कुल मरहूमीन साले सवाब अतिहती सूरह फातिहा. After the short presentation on the screens, the book will be served. So the lights will be switched off for the presentation by Muhammad bin Wali Muhammad